مسلمان سے نہیں کہا اے ایمان والی عورت، اے ایمان والے مرد، اے آدم کی اولاد جس میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، کہتا میں تم سے پیار کرتا، میں تم سے پیار کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہا میں تو پتہ نہیں اللہ ہے کون، تو نے آگے سے کھانا اٹھا لگا اٹھ جاؤ، ہائے ہائے، وہ دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آ گئے۔ خلیل اللہ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا، میں تو 70 سال سے روٹی کھلا رہا تھا، مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ میرا اس کا معاملہ ہے، تیرے پاس بھیجا تھا روٹی کھلانے کے، واپس بولا کھانا کھلا، یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جو اللہ کو مانتا نہیں، تو ماننے والے کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یا ابن آدم انی لک محب، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے جو پتھر کے آگے پڑے ہوئے ہیں، آگ کے آگے پڑے ہوئے ہیں، گائے کے آگے پڑے ہوئے ہیں، رات شراب پی کے مست ہیں، ڈرگ بیچ بیچ کے خزانے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ناچنے والی گانے والی، ہر ایک سے میرا اللہ کہہ رہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبًّا، ارے تمہیں میری قسم اور تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اللہ اکبر۔ بڑے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں سے کہیں کہ بھائی ہم سے پیار کر۔ میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان میں یہ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ کیا ہے کہ فرشتوں کے ماتھے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، 7 آسمان میں فرشتوں کے ماتھے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اتنے سجدے ہو رہے ہوں وہ اسے کہہ رہا ہے جو صبح سے شام تک اسی کا کھا کر اسی سے لڑتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ پھر میں قربان جاؤں، کہتا ہے دیکھو آپ کہ ہاں تو پتہ نہیں کیا دستور ہے، ہمارے ہاں تو کوئی ملازم اونچ نیچ کرے تو پٹائی بھی ہوتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، بے عزت بھی ہوتا ہے اور حقیر بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کچھ حقوق ہوں گے ملازموں کے تو شاید ایسا نہ ہوتا ہو، تو جس پر ناراضگی ہو لہجہ سخت ہو جاتا ہے، جو خطا کرے کام میں غلطی کرے لہجہ شدید ہو جاتا ہے، اور خاصہ ہمارے پنجاب کے ماحول میں بہت زیادہ بے عزت کیا جاتا ہے۔ میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس کی ہم صبح سے شام تک نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں سخت لہجے میں بولنے کی بجائے اے بدماشو، اے ظالمو، اے شرابی، اے زانیو، اے سود خورو، میں تیار ہوں تمہیں آگ میں ڈالنے کے لیے، یہ لہجہ ہونا چاہیے تھا نا۔ میں قربان کہتا ہے یا عباد، یا عباد، اے میرے بندو۔ یا عبادی کے لفظ سے یوں لگتا ہے جیسے آگے اللہ کہنے لگا ہے اے میرے بڑے فرما بردار بندو، نیک پاک متقی بندو، حلال کھانے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکاتیں دینے والے، پردہ کرنے والی، تلاوت کرنے والی۔ یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کبھی آپ نے گھر میں سنا ہوگا ماں کہتی ہائے میرا لال، میرا جگر، میرا چاند۔ اس لفظ میں جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس کا کسی لغت میں ترجمہ نہیں، کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں، وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہائے ماں بڑا قربان ہو کے کہہ رہی میرا جگر، میرا لال۔ یا عبادی، یا عبادی، اس میں جو اللہ نے محبت بھر دی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ایسے شہد کی طرح ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے میرے بندو، 7 ارب انسانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، تو اندازہ یہ ہوتا ہے جیسے آگے وہ آئیں گے بڑے متقی پرہیزگار۔ ہمارے پنجاب میں تو دیہاتی ماحول ہے ہمارا، وہ اپنی حلال اولاد پر غصے ہو کر کہتا تو میرا نطفہ ہی نہیں، ان کانوں نے سنا ہوگا، اور ماؤں کو دیکھا ہے جھولیاں اٹھا کے اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے۔ ہمارے علاقے ایک بڑے ذمہ دار، اچھا ہمارا پرانا قدیم تعلق، مجھے کہنے کہ میرا پتر اگج سردہ پہ ہوئے تو میں نہ آگ سان، اللہ سائیاں انہوں بچا، باپ بیٹے کے لیے کہہ رہا، ان کانوں سے میں نے سنا۔ اللہ کو حق ہے وہ کہ اے دوست کی، اے بدماشو، آؤ تو صحیح میرے گول میں تنوں سدھا کر دے ہونا ہے،
وہ کہہ رہا ہے یا عباد یا عباد. اللہ کی قسم میں ہمیشہ بے بس ہوتا ہوں اس لفظ کو ڈیلیور کرنے کے لیے. ترجمہ تو بہت آسان ہے, میرے بندو, اے میرے بندو. آگے کہا کہ ان کو ہے اے میرے بندو. نوکر نافرمانو نکال دو, اولاد نافرمانو جائیداد سے فارغ کر دو. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وہ بندے, وہ مرد, وہ عورت جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی ایک نیک کام نہیں کیا. ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی نیکی تو کر ہی بیٹھتا ہے. میرا اللہ کہہ رہا ہے علا, یہ میں علا کا ترجمہ کر رہا ہوں. اسرفوا علی انفسہم, میرے وہ بندے اور بندیاں جن کی زندگی گناہوں کے اندر گم ہو گئی اور ان کے اپنا وجود مٹ گیا اور وہ خود گناہ کی ایک علامت بن گئے اور نافرمانی کا ایک نشان بن گئے. ان سے کہہ رہا ہے تم میرے ہی ہو, تم میرے ہی ہو. یا عباد, اے میرے بندو. کون سے؟ جنہوں نے کبھی بھول کر مجھے یاد نہیں کیا, کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا. تمہیں لوگوں نے کہا ہوگا تو پکا دوست کی, تیرے کوئی بخشش کوئی نہیں, تیرا برازی کوئی نہیں, ان کے نہ سننا, میں تیرا ہوں, تم میرے آ جاؤ, آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے تمہیں کس نے نا امید کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تم توبہ کرو, میں تمہارے سارے معاف کر دوں, سارے معاف کر دوں گا. آؤ تو صحیح, توبہ تو کرو, میرے در پر تو آؤ. اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑو, من تقرب الی تلقیتہ من بعید. کوئی آپ سے ناراض ہو جائے, آپ اسے منانے جائیں, وہ آپ کا استقبال کرے گا, دروازے پہ کھڑا ہوگا کہ بھئی آؤ مجھے منانے کے لیے. نبیل مجھ پہ ناراض ہو جائے, میں منانے جاؤں تو یہ دروازے پہ میرا استقبال کرے گا؟ یہ تو اور کنڈی لگائے گا, انہوں آنکھوں جاوے, پتہ نہیں کتنے چکر لگوا کے پھر معافی نامہ ملے گا. کون استقبال کرتا ہے معافی مانگنے والے کا؟ کون استقبال کرتا ہے؟ پہلے ذلیل کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے, وہ بھی اس کا جی چاہے. اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جس کو زمین آسمان میں کسی شے کی ضرورت کوئی, بے نیاز. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا شہنشاہ, نہ نبیوں کا محتاج, نہ رسولوں کا محتاج, نہ فرشتوں کا محتاج. اگر وہ ناراض ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بتانے لگا ہوں کیا ہونا چاہیے. وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الیہ, کوئی مجھے منانے آ رہا ہے, اور منانے بھی کب آ رہا ہے؟ جب ساری دھرتی گناہوں سے بھر دی. ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے تھوڑے ہیں, 60-70 سال کی عمر میں کوئی کیا کرے گا؟ میرا اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر کے میری زمین بھر دے, زمین بھر دے, میری زمین بھر دے. پھر زمین تنگ پڑ گئی, اور گناہوں کو اوپر رکھو, ایسے کرتے جاؤ, ایسے کرتے جاؤ, تے لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, اور آسمان کی چھت کو جا کے اپنے گناہوں کو لگا دو. رب ذوالجلال کی قسم, فرشتے بھی زمین پر اتر کے کافر بن جائیں, ساری انسانی نسل مسلم سمیت کافر بن جائے, سارے جن کافر بن جائیں, اور قیامت تک گناہ کر 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 کے مرے, اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے مینچسٹر میں ایک عورت ایک مرد
اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر کیا کرے کہ پھر آئے مجھے منانے آئے تو میں کیا کروں, لوگ کیا کہیں اوے کتنے جا رہے ہیں, تیری توبہ ہو سکتی, تو پکا دوست کی, تیری کوئی معافی نہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جب وہ مجھے منانے آئے گا نا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں.